ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ حضرات گرامی، آج مجھے جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ کون سا گناہ ہے جس میں امیر بھی مبتلا ہے، غریب بھی مبتلا ہے، جاہل بھی مبتلا ہے، عالم بھی مبتلا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ جس کو بچا لے۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریب کی وبا میں امیر مبتلا نہیں ہے، ایسے ہی جاہل کی وبا میں، جہالت کی وبا میں علم والا مبتلا نہیں ہے، اہل علم مبتلا نہیں ہے، مگر فحاشی، عریانی، بے حیائی اتنا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس میں جاہل بھی مبتلا ہے، عالم بھی مبتلا ہے، غریب بھی مبتلا ہے، امیر بھی مبتلا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ جسے بچا لے۔ اسی لیے میرا پروردگار عالم سب سے بڑی غیرت والا ہے، رب کائنات پروردگار عالم سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فحاشی، بے حیائی، عریانی کو حرام کر دیا ہے، فحاشی کو، بے حیائی کو، عریانی کو حرام کر دیا ہے۔ اور میرے نبی تو صرف مومن ہی نہیں ہے بلکہ جان ایمان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر حیا کرتے تھے، اس قدر حیا کرتے تھے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر حیا فرماتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں غیر محرم مردوں سے حیا کرتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستان محترم، ہر چیز ناپنے کا تھرمامیٹر ہے، شوگر ناپنے کا ہے، بی پی ناپنے کا ہے، بخار ناپنے کا، ہر چیز کو ناپنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ اور ایمان ناپنے کا آلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے اندر جتنی حیا ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان ہوگا، جس کے اندر جتنی حیا ہوگی اتنے اس کے اندر ایمان ہوگا۔ تو حضرات، بے حیائی، فحاشی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں کہ فحاشی کیا چیز ہے۔ تو فحاشی یہ ہے کہ برائی کے دور میں گندگی کو اوپن کرنا، عریاں کرنا، اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر آپ کوئی گانا، کوئی بے حیائی کی چیز کو آپ اگر اپنے فیس بک پر، یوٹیوب پر وائرل کرتے ہیں تو آدمی اس کے انتظار میں رہے گا کہ کب وہ آیا اور ہم اس کو جلدی سے آگے بڑھائیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ گندگی کو عریاں کرنا، اوپن کرنا۔ تو میرے ملت کے مسلمان بھائی، اس کو کہتے ہیں فحاشی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح حیا فرمائی اس طرح کسی نے نہیں حیا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم میں سے اکثر صحابہ کرام نے میرے نبی کے تلوے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے نہیں دیکھا تھا کہ میرے نبی نے ان کے سامنے کبھی پاؤں پھیلایا ہی نہیں تھا۔ یہ میرے نبی جو جان ایمان ہے، جان کائنات ہیں،
ان کی زندگی میں آتا ہے، صحابہ کرام کا بیان ہے، اکثر صحابہ کرام نے میرے نبی کے تلوے کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ میرے نبی کے تلوے مقدسہ کو وہ لوگ دیکھیں گے وہ تو دور کی بات ہے، چاند اور سورج اور آسمان نے بھی میرے نبی کے تلوے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیا کا عالم یہ ہے، اور جب میرے نبی نے اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی تو اللہ اکبر اس طرح تربیت کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ جوان لڑکے ہاف پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، شرم کا نام و نشان ہی نہیں ہے، حیا کا دور تک پتہ ہی نہیں، اور لڑکیاں اللہ اکبر کبیرہ، رونا آتا ہے، بے حیائی، عریانی ہر جانب پھیلی ہوئی۔ کیونکہ اگر حیا ہوتی، شرم و لحاظ کچھ بھی ہوتا تو جس کے اندر حیا رہے گی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے اندر حیا ہوگی کبھی وہ ڈانس نہیں کر سکتا ہے، کبھی وہ ناچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حیا ہے، اور جب حیا ہی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ دوپٹے والی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی جو عورت با پردہ ہے اس کو بھی اگر غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہیں ہوگا، مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے، جو اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، جو اپنے آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھتا ہے، عریاں فحاشی چیزوں کو دیکھتا ہے، بے پردہ لڑکیوں کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، جب وہ مرے گا تو ان کی آنکھوں میں جہنم کی سلاخوں سے ان کی آنکھوں کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو اپنے آنکھ میں ایک تنکا بھی برداشت نہیں ہوتا ہے، ہمیں تو اپنی آنکھوں میں ایک فنسی ہو جائے تو ہم سہ نہیں سکتے ہیں، کہاں جہنم کی آنکھ، کہاں ہماری آنکھیں۔ اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، اپنے نگاہوں کو نیچی کر لیں۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے، علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت نعیم کا ذکر فرمایا، جنت نعیم کا ذکر فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت نعیم کیا ہے؟ جنت نعیم اللہ تبارک و تعالیٰ کسے عطا کرے گا؟ جنت نعیم پروردگار عالم کسے عطا کرے گا؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے گا پروردگار عالم اسے بغیر حساب کے جنت نعیم میں داخل فرما دے گا۔ رب کائنات اسے جنت نعیم میں داخل فرما دے گا۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضور کا دیدار کیسے ہوگا؟ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو، تمہیں نبی کا دیدار ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، میری ماں میرے بہنوں تم پردے میں رہا کرو، پردے ہی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اگر تو پردے میں نہیں رہے گی، بہت بڑا افسوس تجھے ایک دن